بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ مٹھائی اٹھا کر گاؤں سے باہر جانے والے رستے کی جانب چل پڑا تھا۔ گو کہ اماں نے مجھے منع کیا تھا کہ تم اپنے جن بھی دوستوں سے ملنے جا رہے ہو ان سے بعد میں مل لینا، تمہارا اس وقت اس موسم میں کہیں پر بھی جانا مناسب نہیں ہے۔ یوں بھی بارش کے ساتھ ساتھ بادلوں کی، بجلی کی بھی گرج چمک ہے، موسم تو بہت ہی زیادہ خوفناک ہو رہا ہے۔ تم آرام کرو اور کل اپنے دوستوں سے مل لینا۔ یہ خوشخبری انہیں کل ہی سنا دینا، کل ان کے لیے مٹھائی بھی لے کر جانا۔ مگر میں نے اماں کی تمام باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ انہیں کہنے لگا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں اپنے ان دوستوں سے نہیں ملا، مگر آج کا دن ایسا ہے کہ میں انہیں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ ان کے بغیر تو میرا من ہی نہیں لگ رہا۔ اماں میری بے چینی دیکھ کر مسکرا دیں۔ یوں بھی آج وہ بھی بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ انہیں تو میری ہر کامیابی ہی اپنی کامیابی لگتی تھی، اور پھر میں ان کے روکنے کے باوجود بھی نہیں رکا تھا اور مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر میں گاؤں سے باہر کے رستے پر چل پڑا۔ چلتے چلتے میں گاؤں سے باہر نکل آیا۔ اب میں حیران تھا کہ ان بچوں نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ گاؤں سے باہر وہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، مگر یہاں تو کسی جھونپڑی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر مجھے دھیان آیا کہ میں نے کچھ دن پہلے اپنے دوست سے سنا تھا کہ یہاں پر رہنے والے لوگ جنگل میں جا کر آباد ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جنگل میں آباد ہو گئے ہوں۔ یہ بات بھی قیاس سے باہر نہیں تھی، اور میں ان سے ملنے کی غرض سے آگے کی جانب چلنے لگا۔ ویسے بھی کافی دن ہو گئے تھے، میں نے بچوں کو شکل تک نہیں دکھائی تھی، ان سے ملا بھی نہیں تھا۔ اب میرے دل میں بے چینی پیدا ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ بچے کیسے ہوں گے، وہ کہیں بیمار نہ ہو گئے ہوں۔ موسم بھی بدل رہا تھا، اور اس قدر سردی میں جب ہر ذی روح سردی کی شدت سے ٹھٹر رہا تھا، تو وہ بچے ناکافی لباس پہنے رکھے تھے۔ ان کے پاس تو پہننے کے لیے مناسب کپڑے جوتے بھی نہیں تھے، اور نہ ہی کھانے کے لیے موسم سے متعلقہ سوغات تھی۔ جب ان بچوں کے بارے میں خیال آیا تو مجھے ان پر ترس آ گیا، اور پھر میں ہر چیز کو بھلا کر آگے چلنے لگا۔ اب تو بارش بھی شروع ہو چکی تھی، اور اس سردی میں بارش میں چلنا آسان نہیں تھا۔ میں اپنا چھاتا ساتھ لے کر آیا تاکہ اگر بارش برس جائے تو میں اپنا بچاؤ کر سکوں۔ یوں بھی سردی کے موسم میں ہمیشہ سے ہی جب میں بارش میں بھیگ جاتا تو میں بیمار پڑ جاتا تھا۔ میں نے چھاتا کھول لیا تھا، مگر اس چھاتے کے ساتھ اس جنگل میں چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ یوں بھی درخت آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور یہاں پر بارش بھی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں ایک جگہ پر رک گیا تھا، اس حسین موسم میں جنگل میں کھڑے ہو کر بارش جیسی رحمت کا نظارہ کرنا، قدرت کو قریب سے دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کافی دیر تک بارش کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں وقتی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ میں کہاں پر آیا تھا اور اب کہاں پر جا رہا تھا۔ میں تو اپنے ماضی میں ہی کھو گیا تھا، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے میں بہت دور نکل آیا۔ ایک عجیب سی آواز پر میں چونک اٹھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا نام بلا کر مجھے مخاطب کیا ہو۔ اب میں حیران رہ گیا کہ جنگل میں میرے علاوہ اور کون موجود تھا جو مجھے بلا رہا تھا۔ اب جب میں نے ارد گرد دیکھا تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس بات کو میں نے اپنا وہم سمجھا، اور اب بارش بھی رک چکی تھی۔ میں آگے بڑھنے لگا، مگر جگہ جگہ پر کیچڑ جمع ہو گیا تھا، اور اس کچی زمین پر چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مگر میں ہر حال میں ان بچوں سے ملنا چاہتا تھا، ان سے اس خوشخبری کو بیان کرنا چاہتا تھا۔ اب دل ہی دل میں مجھے بھی اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنی امی کی بات کو مان لیتا اور آج جنگل میں نہ آتا۔ مگر پھر جب ان بچوں کی متوقع خوشی کا خیال اور ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا تو میں پھر سے اپنے اس خیال کو جھٹک دیتا۔ میں چلتے چلتے کافی آگے نکل آیا۔ جنگل کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اور آگے چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں تھیں۔ اب میں جی ہی جی میں خوش ہو گیا کہ میں صحیح جگہ پر آ گیا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ میں ان بچوں کو کیسے ڈھونڈوں۔ مجھے سوائے ان بچوں کے نام کے اور کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں تو ان کے ماں باپ کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا، مگر پھر میں اندازے سے چلنے لگا کہ کسی سے بھی میں ان بچوں کے بارے میں پوچھ لوں گا تو وہ مجھے بتا دیں گے۔ مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تمام جھونپڑیاں اندر سے خالی تھیں۔ یہ پورا علاقہ خاموشی میں ایسے ڈوبا تھا جیسے یہاں پر کوئی موجود ہی نہ ہو، جیسے کوئی ذی روح کبھی یہاں پر آیا ہی نہ ہو۔
اب مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ ان تمام جھونپڑیوں میں ایک بھی شخص موجود نہیں تھا، مگر اس کے باوجود میں کسی گمان کے تحت آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا کہ شاید وہ بچے مجھے کہیں پر نظر آ جائیں۔ چلتے چلتے میں کافی آگے نکل آیا تو میں نے وہاں پر ایک گھر دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ جنگل کے اس پار یہ گھر دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ گھر دکھنے میں بہت خوبصورت تھا، اور یہ گھر یہاں پر کسی نے تعمیر کروایا۔ کب تعمیر کروایا؟ میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں نے کھلے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسی کی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے دوبارہ سے دستک دی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ دستک کی آواز آس پاس ہر جگہ گھوم رہی ہو۔ تبھی مجھے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے۔ میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو مجھے دیکھ کر یکدم گھبرا گئے۔ پھر انہوں نے مجھے گھر کے اندر بلا لیا۔ یکدم بارش سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میں بارش میں بھیگنے لگا تھا۔ میں نے اپنا چھاتا پھر سے کھول لیا۔ تبھی ان میں سے ایک بچہ میری طرف بڑھا اور وہ میرا چھاتا لے کر گھر کے اندر بھاگ گیا۔ اب میں برستی بارش کے نیچے تھا۔ میں سٹ پٹا گیا۔ میں بھی گھر کے اندر آ گیا اور اس بچے کو آوازیں دے کر کہنے لگا کہ میرا چھاتا واپس کر دو، میں نے گھر واپس جانا ہے۔ میں بری طرح سے بارش میں بھیگ رہا ہوں، مگر وہ بچہ آگے ہی آگے بھاگ رہا تھا۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ جہاں سے میں داخل ہوا تھا وہاں پر میں اس وقت سو رہا تھا۔ رات کو دیر تک پڑھنے کی وجہ سے میری آنکھ ابھی تک نہیں کھلی تھی۔ اماں کے جن جوڑنے پر جب میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا تو وہ کہنے لگیں کہ بیٹا تم جانتے ہو کہ گھر میں راشن ختم ہونے کو ہے اور پیسے بھی تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں کوفت زدہ رہ گیا۔ صبح ہی صبح مجھے سوتے اٹھا کر بلا کر یہ اطلاع دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں نے میرے جنجلائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ کہنے لگیں کہ آج جب تم پڑھنے کے لیے جاؤ گے تو دیسی گھی کا کنستر لے جانا اور شہر میں بیچ دینا۔ میں چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور ان کی بات پر غور کرنے لگا۔ اگر میں دیسی گھی اپنے ساتھ کالج لے کر جاتا تو ایک دوست میرا مذاق اڑاتے، اور عین ممکن تھا کہ مجھ سے مفت میں اینٹ بھی لیتے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں کالج سے چھٹی کر لیتا ہوں اور پھر بازار میں جا کر دیسی گھی کو بیچ آتا ہوں۔ گو کہ میرے پیپرز ہونے والے تھے اور میں چھٹی کرنے کے لیے بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتا تھا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اماں سخت پریشان ہیں اور ان دنوں تو گھر میں زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ بہن کی شادی ہونے والی تھی، گو کہ وہ شادی ہو کر پھپھو کے گھر میں ہی جا رہی تھی، اور پھپھو نے جہیز کے نام پر کسی بھی چیز کے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یوں بھی وہ ہمارے حالات بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ تو اس بات پر بھی خوش تھی کہ اماں آپی جیسی ہیرا لڑکی کا ہاتھ ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے رہی تھی۔ پھپھو تو اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی نہیں تھکتی تھی۔ جب بھی وہ ہمارے گھر میں آتی تو باجی کی بلائیں لیتی رہتی اور باجی شرما کر کسی کونے کھدرے میں چھپی رہتی تھی۔ ایسے میں جب باجی کے شرمائے ہوئے چہرے پر میری نظر پڑتی تو میرے دل سے ان کی خوشی کے لیے دعا نکلتی تھی۔ آج میں ناشتہ کرنے کے بعد وہ کنسٹر اٹھائے شہر میں بیچنے کی غرض سے آ گیا تھا۔ میں اس وقت اپنی سائیکل پر سوار تھا اور جنگل کے بیچ میں سے گزر رہا تھا۔ جنگل کا راستہ شہر میں جانے کے لیے شارٹ کٹ جانا جاتا تھا۔ جنگل کے راستے سے گزر کر ہم آدھے گھنٹے میں ہی شہر پہنچ جایا کرتے تھے، ورنہ اگر ہم کچی سڑک سے گزر کر جاتے تو ہمیں 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت صرف ہو جاتا تھا۔ چونکہ میں اس وقت سائیکل پر ہی سوار ہوتا تھا، اس لیے مجھے زیادہ وقت صرف ہو جاتا تھا۔ میں تیزی سے سائیکل چلاتا جا رہا تھا۔ میرا دھیان اس بات کی طرف تھا کہ گھر واپس جلدی جا کر میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں گا۔ میں پڑھائی کے معاملے میں بہت جنونی تھا۔ مجھے پڑھ لکھ کر بڑا افسر بننے کا بہت شوق تھا۔ اب میں جب سے اس دکان کی طرف آیا تھا، آج وہ دکان بند تھی جہاں پر میں عموماً دیسی گھی بیچا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا منہ بن گیا اور میں دل ہی دل میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ یہ شخص تو مجھے دیسی گھی کے مناسب دام دے دیا کرتا تھا اور میں ایک ہی دکان پر بیچ کر واپس چلا جاتا۔ یوں میرے وقت کی بچت بھی ہو جاتی اور مجھے خواری بھی نہیں اٹھانی پڑتی۔ مگر اب میں یہاں تک آ گیا تھا
तो अब मैं वापस नहीं जा सकता था। अगर मैं वापस चला भी जाता तो मुझे कल फिर से दोबारा आना पड़ता और दोबारा से मुझे अपने कॉलेज से छुट्टी करना पड़ती। मेरा सारा पढ़ाई का खर्च हो जाता, जो कि मैं किसी भी सूरत नहीं चाहता था। मैं यही सोचकर दुकान खुलने का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी घंटे गुजर गए। जब आसपास के दुकानदारों ने मुझे मुस्तकिल यहाँ पर विराजमान देखा तो वो मुझसे यहाँ पर बैठने का सबब पूछने लगे। तभी मैंने उन्हें बताया कि मैं इस दुकान के मालिक से मिलना चाहता हूँ। मैं उसके इंतज़ार में हूँ कि वो कब आकर दुकान खोले और मैं उससे बात करूँ। वो दुकानदार मुझे बताने लगा कि ये दुकान तो काफ़ी दिन से बंद है। दुकानदार की वालिदा वफ़ात पा गई हैं और ना जाने कब तक वो अपने कारोबार को बंद रखे। कोई इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं ये सुनकर परेशान हो गया कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। तभी मैंने फिर उन दुकानदारों से पूछा कि मैं देसी घी बेचना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुकान के अलावा ऐसी कौन सी दुकान है जहां पर मैं देसी घी को मुनासिब दामों में बेच सकता हूं। उन्होंने मेरी एक दुकान की तरफ निशानदेही की। जब मैं वहां पर आ गया तो उनके दाम कम थे। दूसरा, वो मुझे बच्चा समझकर मुझसे धोखा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनके चेहरे से ही उनकी चालाकी समझ गया और फिर वहाँ से गुजरकर एक और दुकान पर आ गया। उन्होंने मुझे मुनासिब दाम दे दिए थे, मगर उन्होंने मुझसे आधा देसी घी लिया। अभी थोड़ा सा देसी घी मेरे पास बच गया था, मगर मैंने इस बात पर भी खुदा का शुक्र अदा किया कि कुछ ना कुछ तो गुजारा हो गया था और अब ये देसी घी अम्मा घर में इस्तेमाल कर सकती थी या फिर वो आस पड़ोस के घरों में बेच सकती थी। मैं जब घर वापस आ रहा था तो उसी जंगल के बीचों बीच में से गुजरते हुए मुझे छोटे बच्चे नज़र आए। वो उस वक्त नंगे पाँव में थे और उनके लिबास भी फटे पुराने से थे। वो वहाँ से चलते चलते हमारे गांव की तरफ जा रहे थे। मैंने गैर इरादी तौर पर साइकिल उनके पास रोक दी और मुस्कुराते हुए उन बच्चों से पूछने लगा कि तुम कौन हो और अकेले जंगल में क्या कर रहे हो। जंगल में ख़तरनाक जानवर भी थे और छोटे बच्चों को अकेले देखकर मुझे हैरानगी हुई, मगर उन्होंने मेरी बात का जवाब देने की बजाय मेरे कनस्तर की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन बच्चों को भूख लगी है। एक बच्चे के हाथ में चंद सूखी रोटियां थीं। मुझे उन बच्चों पर तरस आ गया। मैं एक जगह पर अपनी साइकिल रोकी और थोड़ा सा देसी घी निकालकर उन बच्चों की उन सूखी रोटियों पर रख दिया। ये देखकर वो बच्चे खुश हो गए और फिर मैं उन्हें बारी बारी अपने साथ साइकिल पर सवार करके गांव ले आया था। वो लोग गांव के आखिरी सिरे पर रहते थे और उस वक्त जंगल में वो अपनी माँ की तलाश में गए हुए थे। उनके माँ बाप जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करते, क्योंकि उन बच्चों को भूख लगी थी। घर में सिवाय सूखी रोटियों के खाने के कुछ भी नहीं था। तभी वो अपने माँ बाप की तलाश में उस जंगल में आए थे। और फिर मैं जब अपने घर गया तो अम्मा के हाथ पर मैंने पैसे रखे, बाकी कनस्तर भी बावर्ची खाने में रख दिया। अम्मा को कहने लगा कि आज इसमें से कुछ देसी घी बच गया है, आप मोहल्ले या रिश्तेदारों में इसको बेच दें। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगा। अब तो मेरे पेपर्स होने वाले थे और मैं दिन रात लगाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा था। आधी रात तक मैं पढ़ता रहा। दूसरे दिन भी जब मैं सो ही रहा था तब फिर अम्मा ने मुझे जगाया। जब मेरी उनके चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो कहने लगीं कि आज भी तुम अगर कॉलेज जाने के बजाय देसी घी बेच दो तो मेरे हाथ में चंद पैसे आ जाएंगे और मैं ये महीना भी बासानी गुजार सकूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैं सर पकड़ कर रह गया। मैं रोज़ रोज़ कॉलेज से छुट्टियां नहीं कर सकता था और देसी घी तो कल मैं बेच चुका था। अब कौन सा देसी घी घर में मौजूद था जिसकी अम्मा बेचने की बात कर रही थी। जब यही सवाल मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगीं कि आधे से ज़्यादा घी तो तुम वापस लेकर आए थे और मेरे पास घर में कुछ अलग से भी पड़ा हुआ था, वो सारा मैंने उसी कनस्तर में मिला दिया है। आज फिर तुम ये देसी घी बेच दो। तुम जानते हो कि इन दिनों कितना खर्चा आने वाला है। दूध और देसी घी बेचकर ही में हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में अगर 4 पैसे हाथ आ जाएं तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। अब मैं फिर से मारे बंधे देसी घी का कनस्टर लेकर शहर आ गया था। आज मैं इस बात पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि आज वो दुकान खुली हुई थी और फिर सारा देसी घी वहाँ पर बेचने के बाद मैं जब घर आया तो जंगल में फिर से मुझे वही बच्चे मिले थे। वो फिर से कल वाले हुलिये में ही मलबूस थे। वो नंगे पाँव थे और उनके जिस्म पर लिबास भी नहीं थे।
وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیسی گھی کے کنستر کی طرف دیکھنے لگے۔ مجھے ان پر بہت رحم آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آج تو سارا دیسی گھی میں بیچ چکا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلو، یقیناً گھر میں کچھ سامان موجود ہوگا جس سے تم لوگوں کی بھوک مٹ سکے گی۔ پھر میں انہیں اپنے ساتھ سائیکل پر سوار کروا کر گھر کی جانب آ گیا تھا۔ جب گھر آیا تو اماں اور بہن دونوں ہی گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس وقت گھر خالی پڑا تھا۔ میں سیدھا رسوئی گھر میں آ گیا اور پھر کھانے کے لیے کچھ تلاش کرنے لگا تو ایک طرف مجھے کچھ روٹیاں اور دیسی مرغی کا سالن نظر آیا۔ میں ان بچوں کے آگے جب وہ کھانا رکھا تو وہ کھانے پر یوں ٹوٹ پڑے جیسے نہ جانے کب سے بھوکے ہوں، اور پھر وہ مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اب میں نے باقی کا کھانا بھی ان کے آگے پیش کر دیا، مگر اب میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ یہ دیسی مرغے کا سالن تو اماں خاص موقع پر بناتی ہیں، جب بھی کسی خاص مہمان نے آنا ہوتا تھا۔ یہ سوچ کر میں گھبرا گیا کہ اگر یہ کھانا اماں نے کسی مہمان کے لیے بنایا تھا تو یہ تو میں بچوں کو کھلا چکا تھا۔ اب جب اماں خالی برتن دیکھیں گی تو وہ مجھ پر غصہ کریں گی۔ میں اماں کو کیا کہوں گا؟ بہت ہی زیادہ رحم دل تھی وہ، غریبوں سے بہت محبت سے پیش آتی اور چھوٹے بچوں پر تو انہیں خصوصی پیار تھا۔ یہی سوچ کر میں خود کو بہلانے لگا کہ اماں کو میں یہی بات کہہ دوں گا کہ وہ بچے بہت غریب تھے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد وہ بچے مجھے دعائیں دیتے ہوئے گھر سے چلے گئے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہوں جس سے میں ان بچوں کے پہننے کے لیے جوتوں کا انتظام کر سکوں، مگر میرے پاس جو بھی پیسے ہوتے وہ میں اپنی پڑھائی اور کالج آنے جانے پر خرچ ہو جاتے تھے۔ مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پیسے سنبھال کر رکھوں گا اور ان بچوں کو جوتے دلاؤں گا تاکہ ان کے ننگے پاؤں ڈھانپ سکوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اماں اور بہن بھی گھر آ گئے تھے اور ان کے ساتھ خالہ اور کچھ رشتہ دار خواتین بھی تھے۔ اب مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ آج خالہ لوگوں نے کھانا یہیں پر کھانا ہے۔ اب میں شرمندگی کے مارے اپنے کمرے میں گھس گیا اور سوچنے لگا کہ اماں مجھ سے باز پرس کریں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کافی دیر بیت گئی تھی جب اماں نے مجھے پیار سے آ کر کہا کہ آ کر کھانا کھا لو، کب سے میں انتظار کر رہی ہوں، تم صبح سے بھوکے ہوگے۔ میں نے وہ سارے پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھے اور پھر جب کھانے کے لیے بیٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کھانا تو وافر مقدار میں موجود تھا اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ذائقہ تھا۔ خالہ بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ آپا آج تو آپ نے بہت ہی مزے کا کھانا بنایا ہے، ایسا کھانا تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں کھایا، اس قدر خوش ذائقہ اور اس کی خوشبو کتنی لذیذ ہے، اپنے کھانے میں کون سے مسالہ جات استعمال کیے ہیں؟ ان کی بات سن کر اماں انکساری سے مسکرا دیں اور کہنے لگیں کہ میں نے تو وہی استعمال کیا ہے جو روزانہ کا معمول ہے، میں نے اس میں خاص طور پر الگ سے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی۔ مگر خالہ کو نہ جانے کیوں اماں کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار یہی پوچھے جا رہی تھی اور اماں مسلسل ایک بات کا ایک ہی جواب دیے جا رہی تھی۔ اب میں حیران پریشان تھا کہ اماں نے شاید دوبارہ سے کھانا بنایا ہے، مگر اماں کو مجھ سے اس بارے میں پوچھنا تو چاہیے تھا کہ جو کھانا وہ پہلے بنا کر گئی تھیں وہ کدھر گیا، مگر اماں نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مگر شام کو ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا جب وہ کہنے لگیں کہ نہ جانے آج کل گھر میں اس قدر برکت کیسے ہونے لگی ہے کہ جو بھی چیز بناتی ہوں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہم غریبوں کا پردہ رکھا ہوا ہے اور ہماری تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ دن رات میں اپنی پڑھائی میں جٹا رہتا تھا، ہر وقت مجھے پیپرز کی ہی فکر ستائے رکھتی تھی۔ اس دن بھی میں پیپر کی تیاری کر رہا تھا۔ آدھی رات گزر گئی تھی، مجھے نیند آ رہی تھی، مگر فکر مندی کے باعث میں سو نہیں پا رہا تھا۔ تبھی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب جب میں نے کمرے میں موجود کھڑکی کی جانب دیکھا تو میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ وہاں پر کوئی تھا جو مجھے باہر بلا رہا تھا، جو مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اب جب میں نے کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر وہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے جو کچھ دن پہلے ہی مجھے ملے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ بچے یہاں پر کیا کر رہے تھے اور آدھی رات کو انہیں یہاں پر آتے ہوئے ڈر نہیں لگا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، انہیں لے کر کمرے میں آ گیا۔ جب ان سے یہ سوال پوچھا تو کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے یہاں پر آ گئے۔
انہوں نے کچھ اس قدر معصومیت اور لاچاری سے کہا کہ مجھے ان پر رحم آ گیا۔ جب میں کچن میں آیا تو کھانے میں دال پکی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ روٹیاں بھی پڑی تھیں۔ اب میں نے پھر وہی سالن اٹھا کر کمرے میں آ گیا اور ان بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کھانے کی خواہش کر ہی رہے تھے کہ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور انہیں کہنے لگا کہ گھر میں تو اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھی غریب لوگ ہیں اور بامشکل ہی 3 وقت کا کھانا پورا کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ آپ فکر مت کریں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس قدر اچھے ہیں، آپ کا دل اس قدر بڑا ہے، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ان چھوٹے بچوں کے منہ سے اتنی بڑی باتیں سن کر میں حیران پریشان رہ گیا۔ پھر وہ لوگ مجھ سے اجازت لے کر چلے گئے تھے کہ ان کے جانے کے بعد میرا دل نہ جانے کیوں اطمینان سے بھر گیا تھا، اور پھر میں سو گیا۔ صبح اٹھ کر جب پیپرز دینے کے لیے گیا تو یہ دیکھ کر میرا جی خوش ہو گیا کہ پیپر بہت آسان تھا اور اس میں سارے سوال وہی تھے جو میں نے اچھے سے تیار کیے تھے، جبکہ میرے علاوہ باقی سب لڑکے بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ کسی سے بھی پیپر حل کرنا ممکن نہیں ہو رہا تھا، جبکہ مجھے تو یہ سب بہت آسان لگ رہا تھا۔ میں سرشاری کے عالم میں جب کالج سے لوٹ رہا تھا تو جنگل میں ابھی گزر ہی رہا تھا جب ایک طرف مجھے وہی بچے زمین پر بیٹھے نظر آئے۔ میں نے ان کے قریب سائیکل روک دی، تب وہ ایک ساتھ ہی بولے کہ آپ کا پیپر کیسا ہوا؟ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ ان کی محبت پر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے باری باری ان بچوں کو پیار کیا اور انہیں کہنے لگا کہ میرا پیپر تو بہت اچھا ہوا ہے اور یہ تم لوگوں کی دعا کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، ورنہ اس قدر مشکل سبجیکٹ کی تیاری کرنا آسان کام نہیں تھا۔ تبھی میری نظر ان کے پاؤں پر پڑی تو ان کے ننگے پاؤں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان لوگوں کو جوتے لے کر دوں۔ میرے پاس اپنے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میں ان بچوں کو اپنے ساتھ سوار کروا کر اس چھوٹی سی دکان پر لے آیا جہاں پر گاؤں کے اکثر لوگ یہ جوتے لینے کے لیے جاتے تھے۔ ان بچوں کو جب میں نے وہ جوتے دلوائے تو یہ دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے تھے۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور انہیں خوش دیکھ کر مجھے بھی سرشاری کا احساس ہو رہا تھا۔ میں بھی خوشی کے عالم میں گھر آ گیا۔ اب آدھی رات تک میں پیپر کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر جب میں پیپر دے کر واپس آتا تو وہ بچے وہاں پر موجود ہوتے۔ پھر میں ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا۔ کبھی کبھی میں ان کے لیے کوئی چیز لے کر آ جاتا اور کبھی وہ اماں لوگوں کی غیر موجودگی میں گھر بھی آ جایا کرتے تھے۔ ابھی تک میں نے اماں کو ان بچوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ایسا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا کہ اماں ان بچوں کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر اماں نے کبھی ان بچوں کو دیکھا تو وہ مجھ پر غصہ نہیں کریں گی اور مجھ سے اس بارے میں کوئی باز پرس نہیں کریں گی، کیونکہ وہ حاصل اور ہمدرد تھیں۔ مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ انہیں بیکاریوں سے سخت نفرت تھی۔ انہیں وہ لوگ بہت برے لگتے تھے کہ جو خود تو ہٹے کٹے تھے، گھر میں چارپائیاں توڑتے، جبکہ اپنی بیویوں اور بچوں کو مانگنے کے لیے بھیج دیتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے کمانے پر لگا دیا تھا اور خود عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ اماں کا کہنا تھا کہ ہمیں بیکاریوں کی کبھی مدد نہیں کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں محنت کرنے کا درس دینا چاہیے۔ مگر اتنے چھوٹے بچوں کو تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ ان کے ماں باپ کے بارے میں کچھ بھی میں نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کبھی ان سے ملا تھا، مگر بچوں کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کے ماں باپ بہت ہی زیادہ غریب ہوں گے جو ان کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہمارے حالات بھی شروع سے ایسے نہیں تھے۔ میں چھوٹا سا تھا، ہمارے گھر میں ہر ایک چیز موجود تھی۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، ابا کی زمین جائیداد اور ڈھیر سارے جانور تھے۔ ابا کھیتی باڑی زمینداری سے وابستہ تھے اور انہوں نے کام کرنے کے لیے آگے مزارے بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں بچپن سے ابا کے ساتھ زمینوں پر اپنے باغات میں جاتا، مجھے بہت خوشی ہوتی، مگر آہستہ آہستہ ہم لوگوں سے سب چھن گیا تھا۔ اس وقت میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا جب ابا کو ایک دن بہت پریشان دیکھا۔ کچھ دن سے ابا کی طبیعت بہت خراب تھی، ہر وقت وہ نڈال سے دکھائی دیتے، ان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ اتنے پریشان نظر آتے مگر کچھ بتاتے نہیں تھے۔ ایک ایک کر کے انہوں نے اپنی زمین کے ٹکڑے بیچنے شروع کر دیے، باغات بھی بیچ دیے۔ اب جب سب بک گیا تو اماں ان سے کہنے لگیں کہ آخر آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، آپ یہ سب کچھ کیوں بیچ رہے ہیں؟ تب انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں اور علاج کروانے کے لیے انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں بیچ رہے ہیں۔ یہ سن کر امی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اتنی بڑی اذیت ابو نے ہم لوگوں سے چھپائی تھی۔ پھر اس کے بعد ابو چند دن ہی جی سکے تھے
ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر علاج کروانے کے باوجود بھی چلے گئے تھے۔ ابو جانبر نہیں ہو سکے۔ ان کی موت ہم سب لوگوں کے لیے بہت صدمہ تھی، مگر ساتھ مستقبل بھی ہمارے لیے سوالیہ نشان بن کر کھڑا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، آنے والی زندگی کو کیسے گزاریں۔ ایسے میں جانور تھے جن کا دودھ بیچ کر اماں گزارا کرتی تھیں، اور ان کے دودھ سے ہی دیسی گھی بنایا کرتے تھے جن سے گزارا ہو جایا کرتا۔ مگر وہ جو پہلے والے عیش و عشرت ہم لوگوں کو حاصل تھی، اس کا اب کہیں پر بھی شائبہ تک نہیں تھا۔ بہن مجھ سے بڑی تھی اور اب وہ شادی کی عمر کی ہو گئی تھی۔ پھپھو کو بھی ہمارے حالات کا اچھے سے اندازہ تھا۔ انہوں نے بھی کوئی بھی چیز لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں صرف اپنی بیٹی سے غرض ہے۔ وہ بھتیجی کو اپنی بہو نہیں بیٹی بنا کر اپنے گھر لے کر جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ امی اس بات پر خوش تھیں کہ پھپھو نے ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ پھر مزید کچھ دن گزرے تو پھپھو سادگی سے بارات لے کر آ گئی اور باجی کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے گئیں۔ ان کے جانے کے بعد پورا گھر جیسے سونا سونا ہو گیا تھا۔ امی ہر وقت باجی کو یاد کر کے روتی رہتی، ہر وقت پریشان رہتی، مگر پھر جب باجی کو خوشباش دیکھتی تو وقتی طور پر بہل جاتی۔ مگر تنہائی کا احساس امی کو پریشان کرتا تھا۔ جب میں امی کو چھیڑتے ہوئے کہتا کہ کچھ ٹائم صبر کر جائیں، آپ کے لیے میں اس گھر میں بہو لے کر آؤں گا، تو آپ کی ساری پریشانیاں، فکریں، آپ کی یہ تنہائی دور ہو جائے گی۔ ہر وقت آپ دونوں ایک دوسرے سے چونچ لڑاتی رہنا، یوں دونوں کی بوریت بھی نہیں ہوگی۔ میری بات پر اماں ہنس پڑتی اور وقتی طور پر بہل جاتی۔ مجھے اپنے FSC کے نتیجے کا بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ پھر جس دن رزلٹ آیا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں نے نمایاں نمبروں میں کامیابی حاصل کی تھی۔ میں نے اپنے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ یہ خبر مجھ پر اور اماں پر خوشی کی لہر بن کر ابھری تھی۔ ہم دونوں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ خوشی سے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دوں۔ تبھی میں بہت سی مٹھائی لے کر آیا، جو میں نے اپنے بہن کے گھر بھی بھجوائی اور آس پاس کے لوگوں کے گھر بھی بھجوائی۔ مجھے ان بچوں کا خیال آیا کہ کتنے ٹائم سے میں ان بچوں سے نہیں ملا تھا۔ آج جب میں نے اماں کو بتایا کہ میں اپنے چھوٹے دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں، وہ لوگ گاؤں سے باہر رہتے ہیں، اماں سن کر کہنے لگیں کہ موسم خراب ہے، آج تمہیں کہیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ مگر اماں کی بات کو میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، اور پھر اس خراب موسم کی پرواہ کیے بغیر میں جب بچوں کی تلاش میں آیا تو شاید یہ اماں کی بات نہ ماننے کی سزا تھی کہ میں اب اس گھر میں جیسے قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہاں پر تو کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ میں جس جگہ سے داخل ہوا تھا وہاں پر ہاتھ مار کر ٹٹول کر دیکھنے لگا، مگر وہاں پر دیوار کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ایک چکور کمرہ تھا جہاں پر کوئی کھڑکی دروازہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس میں کوئی تہہ خانہ یا روشن دان تھا۔ میں خوف زدہ ہو گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں اپنی آنکھیں مسل کر دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے یا خواب ہے۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ میں دیکھتے ہی دیکھتے اس کمرے کی کھڑکیاں دروازے کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ میں سخت پریشان تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گیا۔ اب میں بری طرح سے خوفزدہ ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے ماں اور بہن کا چہرہ آ رہا تھا، اور میں بے تابی سے سوچے جا رہا تھا کہ جب تک میں گھر نہیں پہنچوں گا اماں کا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ انہوں نے تو مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں آج کہیں پر بھی نہیں جاؤں۔ میں ان کی بات مانے بغیر یہاں پر آ گیا، اور اب میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں؟ تبھی مجھے آس پاس کہکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آواز کسی چھوٹے بچے کی تھی جو مسلسل میری بے بسی پر ہنسے جا رہا تھا۔ اب میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میرے منہ سے ڈری ڈری سی آواز نکلی، کون ہے یہاں پر؟ کون ہے جو میری بے بسی پر ہنس رہا ہے؟ جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ۔ مگر میری بات کے جواب میں سوائے ہنسی کے اور کچھ بھی نہیں گونج رہا تھا۔ کافی دیر تک میں ہنسنے والے کو پکارتا رہا، مگر وہ جو کوئی بھی تھا میرے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اب تو میں پاگل ہونے کو آ گیا تھا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر تک میں اسی کمرے میں بند رہا۔ اب اگلا منظر نہایت ہی خوفناک تھا۔ میں نے جب محسوس کیا کہ کمرے کا حجم گھٹنے لگا تھا
اور وہ دیواریں آہستہ آہستہ آپس میں جڑنے لگی تھیں۔ اب وہ کمرے کے چاروں دیواریں میرے بالکل قریب آ گئی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میں ان دیواروں میں دھنس کر رہ جاؤں گا۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کوئی عصبی چکر تھا جس میں پھنس گیا تھا۔ میں نے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ آج تک میں نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ تو پھر یہ میرے ساتھ سب کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا؟ کون تھا جو میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا؟ میں بری طرح سے رونے لگا، اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگا۔ میں نے زندگی میں پہلی ہی بار اپنی ماں کی نافرمانی کی تھی اور پہلی بار ہی ان کی بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ اب ایسی سنگین سزا مجھے ملی۔ موت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، مگر اس قدر دردناک موت، اس کے بارے میں تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا۔ تبھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر میں نہیں جانتا کہ میں کتنی دیر تک ہوش و حواس سے بیگانہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت میں اپنے کمرے میں تھا، اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور میرے پاس ہی میری ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر مجھ پر دم کر رہی تھیں۔ اماں کو دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں پر کیسے اور کیوں کر آیا۔ اماں نے میری حالت دیکھی تو وہ بے تابی سے میری طرف بڑھی، میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی کہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ مگر میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر میں کیسے آیا، کون تھا جو مجھے لے کر آیا تھا۔ اماں سے جب میں نے یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگیں کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں باہر گئی اور جب دیکھا تو تم زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ میں بہت مشکل سے تمہیں کمرے میں لے کر آئی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہاں پر کوئی ایسا تھا جس نے میری مدد کی تھی، جو مجھے یہاں تک لے کر آیا تھا، مگر وہاں پر تو سوائے موت کے مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر کون تھا جس سے مجھے بچایا تھا؟ اب میں بہت سخت خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹی تھی۔ جب بھی میری آنکھ لگتی تو میری آنکھوں کے سامنے وہی خوفناک منظر گھومنے لگتا تھا اور میں دوبارہ سے جاگ پڑتا۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں موت کے منہ سے بچ کر نکل آیا تھا۔ یہ بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہوتی، مگر میں انہیں یہ بات کہہ کر ٹال دیتا کہ بس بخار کی وجہ سے میرا کسی سے بات کرنے کا، ہنسنے بولنے کا دل نہیں کرتا، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اماں کے کہنے پر ہی میں نے آگے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا، اتنا خرچہ کیسے پورا ہوگا، مگر اماں کا کہنا تھا کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا، کوئی نہ کوئی سبیل نکال لے گا۔ پھر اس دن جب میں گھر آیا تو اماں بہت ہی زیادہ خوش تھیں۔ انہیں خوش دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ جب ان کی خوشی کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ جب تمہارے ابو کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے بیماری کی حالت میں وہ باغات بیچے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنے ایک دوست کو دیکھ بھال کے لیے دیے تھے۔ یہ بات انہوں نے مجھے نہیں بتائی تھی، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر کچھ ہی دن بعد تمہارے ابو کا انتقال ہو گیا تو ان کے دوست نے ان باغات پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے جو بھی پھل سبزی کا منافع آنے لگا تو وہ بیچ کر اپنے پاس پیسے رکھنے لگا۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا تھا، جب ہی وہ ہم لوگوں کو دھوکے میں رکھے ہوئے تھا، ہمارے پیسے پر عیش کرتا رہا۔ اب پچھلے کچھ دن سے اس کا اپنا ایک بیٹا لاعلاج بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، جس پر پانی کی طرح پیسہ بہانے کے باوجود بھی وہ کسی بھی طرح سے صحت یاب نہیں ہو رہا۔ اب اسے اپنی غلطی اور اپنے گناہ کا احساس ہوا ہے اور وہ دونوں باغات اب واپس ہمارے نام کر گیا ہے۔ اب سے تم ہی ان کی دیکھ بھال کرو گے اور اس سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی اب ہماری ہوگی۔ اماں کی بات سن کر میں بھی خوشی سے کھل اٹھا تھا کہ ہماری جائیداد ہمیں واپس مل گئی تھی۔ اماں صحیح کہتی تھیں کہ اللہ وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم دونوں کو تو ان باغات کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ ابو نے ان کو بیچ کر اپنی بیماری پر پیسہ خرچ کر دیا تھا، مگر وہ تو ابھی تک ہماری ملکیت میں تھے اور ہم دونوں ماں بیٹا اس خبر سے انجان تھے۔ باغات کی آمدنی اتنی ہو گئی تھی کہ ہمارا پورا سال آرام سے گزر سکتا تھا، ہماری تمام ضروریات پوری ہو سکتی تھیں۔ پھر میں نے جب یونیورسٹی میں آنا شروع کر دیا
تو میں پھر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ بچے اور ان سے جڑے ہوئے واقعات میرے ذہن سے نکل گئے تھے۔ اب میں نے یونیورسٹی میں آنے جانے کے لیے ایک موٹر بائیک بھی لے لیا تھا، مگر ابھی تک راستہ وہی جنگل کا ہی استعمال کرتا تھا، کیونکہ اس راستے سے آتے جاتے میں جلدی سے منزل پر پہنچ جاتا، میرے وقت کی بچت ہو جاتی۔ آج جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو انہی بچوں کو ایک طرف کھڑا دیکھ کر خود بخود ہی میں نے بائیک ان کے پاس جا کر روک دی۔ انہیں دیکھ کر خوشگوار حیرت سے کہنے لگا کہ تم سب لوگ کیسے ہو؟ تبھی میری نظر سامنے پڑی تو ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ ایک درمیانی عمر کی عورت تھی جس کا گورا چٹا رنگ تھا اور وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ آج وہ بچے پہلے کی نسبت صاف ستھرے لباس میں تھے۔ ان کی ماں بھی بہت خوش اور مطمئن لگ رہی تھی۔ میں نے ان سے ان کا حال احوال پوچھا تو ان کی ماں کہنے لگی، میں تمہارا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، تم نے ہماری بہت مدد کی۔ میرے بچے جب بھوک سے تڑپ رہے تھے اور جب ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا تب تم نے ان کی مدد کی، اور پھر غریب کی مدد کرنے کا صلہ تو اللہ کی ذات دیتی ہی ہے۔ ہم تو تمہاری نیکی کا صلہ نہیں دے سکتے مگر تمہارا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور تمہیں دعا دے سکتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا۔ اس سے کہنے لگا کہ میں نے جو بھی کیا ہے اپنی خوشی کے لیے کیا ہے، اس سب میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا اور نہ ہی میرا کوئی مقصد آپ کو شرمندہ کرنا ہے۔ وہ عورت مسکرا دی اور پھر کہنے لگی کہ بلا شبہ تم ایک نیک نوجوان ہو، میں نے آج تک اتنا اچھا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میں شرمندہ ہو گیا۔ یوں بھی جو کچھ بھی میں ان بچوں کے لیے کرنا چاہتا تھا وہ میں نہیں کر پایا تھا۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ آپ لوگ اس کے بعد مجھے کبھی نظر ہی نہیں آئے، یہاں تک کہ ایک بار میں آپ کے بچوں کی تلاش میں اس جنگل میں گیا تھا۔ یہ بات کہتے ہی مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا تو میں چرچری لے کر رہ گیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں تم سے معافی چاہتی ہوں، اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس عورت کی بات سن کر میں چونک گیا، یہ بات تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ تو وہ عورت یہ بات کیسے جانتی تھی جو میرے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں تھی؟ کیا مطلب؟ کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے قبیلے کے کچھ شریر بچوں کی شرارت تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ تم میرے بچوں کے محسن ہو اور ایک اچھے انسان ہو۔ اس بچے نے محض تمہارے ساتھ شرارت کی تھی، اگر میں بر وقت وہاں پر نہ پہنچتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس عورت کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے منہ سے ایک ڈری ڈری سی آواز نکلی کہ آپ کون ہیں؟ تبھی وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دی اور کہنے لگی کہ میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، یہ میرے بچے ہیں۔ مجھے میرے قبیلے نے ایک غلطی کی بنا پر اپنے قبیلے سے نکال دیا تھا۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میں بہت مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ ان دنوں میں سخت بیمار تھی، میں کوئی کام کاج نہیں کر سکتی تھی، جب بھی میرے بچے غربت کی وجہ سے رول رہے تھے۔ اب اللہ کے کرم سے میں بالکل صحت یاب ہوں اور میرے بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا دماغ تو اسی ایک بات میں اٹک کر رہ گیا تھا کہ وہ جن زادی تھی اور اس کے بچوں کا تعلق بھی جنات کے قبیلے سے تھا۔ مطلب اتنا ٹائم تک میں جن بچوں کو انسان سمجھ کر ان سے پیار کرتا رہا، ان سے ہمدردی کرتا رہا، وہ انسان نہیں تھے بلکہ وہ جنات تھے۔ یہ سن کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، بخار نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی کہ تم تو بہت بہادر نوجوان ہو، تم ذرا سی بات پر گھبرا گئے ہو۔ میں نہیں سمجھ رہی تھی کہ تم اس بات کو سن کر ڈر جاؤ گے، مگر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کبھی تمہارے سامنے نہیں آئیں گے۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ میرے بچے تم سے بات کریں، تمہارے راستے میں آئیں، تو میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے کر جا رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے یہ حقیقت جان کر تمہیں اچھا نہیں لگا۔ یہ کہہ کر وہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔ اب میں آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں پر نہ وہ عورت تھی اور نہ ہی وہ بچے۔ جب میں گھر آیا تو بری طرح سے بخار میں تپ رہا تھا۔ کتنے دن تک میں بخار کی کیفیت میں رہا۔ پھر جب میری طبیعت سنبھلی تو وہ عورت اور وہ بچے مجھے یاد آ گئے، اور میں اس بات پر شکر ادا کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی برائی نہیں کی کہ تبھی تو ان کی دعائیں میرے ساتھ تھی جنہوں نے میرے لیے زندگی کو اتنا آسان کر دیا تھا۔ مگر اس کے بعد کبھی بھی میں جنگل سے گزر کر نہیں گیا، گو کہ مجھے ان بچوں سے، ان کی ماں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر میرے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا
اور میں دوبارہ کسی جن کا سامنا کرنے کی خود میں ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ اور اب تو اس واقعے کو کئی سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا، میرے پاس دنیا جہان کی ہر شے موجود تھی، مگر آج بھی جب وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔